الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفی الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد طبیعت پہ بوجھ سمجھ کے نہیں، ایک جشن والی چھلکتی ہوئی صلوات اونچی آواز سے تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی التماس ہے وہ پنڈال میں آئیے، مہربانی کیجیے، ذرا خاموشی اختیار کیجیے۔ آپ نے چپ کرنا ہے تو میں نے لسان اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، ہائے ہائے کیا کہنے، توجہ ہے جناب سب کی؟ ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جناب صلوات اونچی آواز سے پڑھیے، اس سے ناراض نہ ہوا کریں۔ درود پڑھنا اظہار مودت ہوتا ہے، واہ 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 واہ، اور اظہار ہمیشہ پرجوش ہی اچھا لگتا ہے، آہا، ورنہ ان کی سماعت پہ شک نہیں، یہ دلوں میں پڑھا ہوا درود بھی سن لیتے ہیں کیونکہ رہتے ہی دلوں میں۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا تھوڑا کہنے، سا مزاج بنائیے آپ جشن سننے والے۔ یہ جو ادھر میرے دوست خاموش بیٹھے رہے، میں اب ان کی طرف دیکھ کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ ان کی سماعت کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہ معراج کی بلندیوں پہ بھی ہوں تو آ کے بتا دیتے ہیں، چلتے ہوئے بلال کی جوتیوں کی آہٹ بھی سن رہے تھے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سلامت رہے آباد رہے۔ واہ واہ واہ، نہ جشن پڑھے جاتے نہ سنے جاتے، جشن منائے جاتے ہیں، ہائے ہائے، واہ واہ، تو ہم سب نے مل کے جشن منانا ہے، آہا، کیونکہ وجہ اللہ کی آمد ہے، آہا، اور وجہ اللہ کی آمد کے دن علی کے ماننے والوں کے چہرے گلاب ہونے چاہیے۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے جناب؟ سب سے پہلے میری طرف سے تمام موالیان حیدر کرار کو کعبے میں آنے والے کی آمد مبارک ہو۔ خیر مبارک، آج کے دن دنیا آپ سے پوچھے گی کہ یہ شیعو تم جشن کس چیز کا منا رہے ہو، تو لو مظفر ہاشمی تمہیں جملہ دیے جا رہا ہے۔ جو تم سے پوچھے کہ 13 رجب کو تم کس بات کا جشن مناتے ہو، تو انہیں یہی بتا دیا کرو کہ عمران کے ایمان پہ شک کرنے والوں، آج عمران کے گھر میں کل ایمان آ گیا ہے۔ واہ 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 واہ، ابھی بھی میری توقع پہ نہیں، ابھی آئے۔ آج عمران کے گھر میں کل ایمان آ گیا ہے، اور آپ کو مبارکباد دو گنا بنتی ہے، واہ واہ، حق بنتا ہے کہ آپ کو مبارک دی جائے۔ جملہ سمجھ کے بولنا خدا کے لیے، حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ کو مبارک دی جائے، واہ واہ، کیونکہ آج آپ اللہ کی خوشی میں خوش ہیں۔ آہا، واہ واہ واہ، واہ جو واہ، بندہ سمجھا ہے میرا سلام ہے اس کو، واہ واہ واہ، اور جس نے توجہ نہیں کی اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ آہا، واہ واہ، آج کعبے میں علی آئے، ہائے ہائے، ہائے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ علی بیت اللہ میں آئے، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ علی ایسے ہی نہیں آئے، علی کعبے کی دیوار پھاڑ کے آئے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، جو بندہ جشن سننا جانتا ہے، یاد رکھیے سنتے سارے ہی ہیں لیکن سننا کسی کسی کو آتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، اور میں دیکھوں گا میرے سامنے سامعین میں وہ کون کون سے ہیں جنہیں سننا آتا ہے۔ واہ واہ، علی ایسے نہیں آئے کعبے کی دیوار پھاڑ کے۔ علماء نے وجہ لکھی ہیں اپنے اپنے معیار معرفت کو کہ علی نے کعبے کی دیوار پھاڑی کیوں۔
अगर इरादा है तो वो सुनाऊं आपको। माशाल्लाह सबका इरादा है, आपके माशाल्लाह से सबका इरादा नजर नहीं आ रहा। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। अब सुनिए, पहली वजह जो एक आलिम रब्बानी ने ली कि काबे की दीवार क्यों फटी, तवज्जो मेरी तरफ रखिए और मेरा भाई माहौल बनने दो। काबे की दीवार क्यों फटी? उन्होंने कहा कि काबे की दीवार का हक था कि वो फट जाती। वाह 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 वाह। वो क्यों? वो कहते हैं कि सामने खड़ा हो बेटा और बाप आ रहा हो, वाह वाह किस रंग में सुन रहा है। देखो मैंने हाथ पैर की जाकरी नहीं करनी, मैंने लंबा सांस भर के मुझे नहीं आता वो पढ़ना। जो मैंने पढ़ना है वो आपने सुनना है और समझ के आपने बोलना है। सामने बेटा खड़ा हो, बाप आ रहा हो, तो बेटे पे हक है कि आते हुए बाप को रास्ता दे। वाह वाह। बात समझना, हक बनता है बेटे का कि वो रास्ता दे, क्योंकि सामने आने वाला बाप है। एक आलिम रब्बानी ने लिखा कि काबे की दीवार का हक था कि अली को आते हुए देख के फट जाए, क्योंकि काबे की दीवार जिन पत्थरों से चुनी थी वो मट्टी से चुनी गई थी। मट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। चूंकि सामने अबू तुराब आ रहा था, तुराब ने फट के रास्ता दे दिया। आबाद रहो, जीते रहो। एक आलिम रब्बानी ने उससे भी बड़ी वजह दी, बड़ा दिलचस्प है बात, लेकिन अगली बात मुझे उससे भी अच्छी लगी। उन्होंने भी लिखा कि हक बनता था काबे की दीवार का फट जाना। वाह वाह। देखो ये जो काबा है दो चीजों से बना है, पत्थरों से, मट्टी से। पत्थरों पे भी अली की अताअत वाजिब है। आए हाय वाह 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 वाह। ये बात क्या कहने, आए हाय वाह वाह। माशाल्लाह। मट्टी पे भी अली की अताअत वाजिब है। अच्छा जिसे नहीं समझ आई मैं आसान कर दूं। एक काफिर था, मुशरिक था, उसे एक जुर्म हो गया, उसे वक्त के बादशाह के दरबार में लेके गवाह पेश हुए। जो सजा मुंतखब हुई वो ये थी कि तेरी गर्दन काट दी जाए, लेकिन चूंकि वो काफिर था इसलिए उसे कहा गया कि तूने चूंकि कलमा नहीं पढ़ा तेरी गर्दन कटती है, अगर तू कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाए तो तेरी सजा माफ हो सकती है। उसे कहा इन मुसलमानों वाला इस्लाम मुझे नहीं चाहिए। जाग के सुनना खुदा, इन मुसलमानों वाला इस्लाम मुझे नहीं चाहिए, मेरी गर्दन काट दो। जल्लाद दरबार में आ गया, गर्दन कटने के लिए तैयार हो गई। उस काफिर ने बादशाह से कहा, उसने कहा बादशाह तू मुझे मरवाना चाहता है, कत्ल करने लगा है, एक इस्तदा है। पूछा क्या? कहा मारने से पहले मुझे एक कूजा पानी का पिलाया जा सकता है? वाह 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 वाह। क्यों नहीं, तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। एक पानी का कूजा उसके लिए मंगवाया गया, एक प्याला पानी का मंगवाया गया। उसने यूं हाथ में पकड़ा, पीछे जल्लाद खड़ा है तलवार लेके। उसने जल्लाद की तरफ देखा, बादशाह की तरफ देखा, देख के कहने लगा बादशाह जब तक ये पानी मैं पी ना लूं मेरी जान को अमान है। समझो यार खुदा के। उन्होंने कहा हाँ तेरी जान को अमान है। जब कहा ना तेरी जान को अमान है, उसने पानी जमीन पे फेंक दिया। पानी का फेंकना था, जमीन पानी चूस गई। बादशाह का गुस्सा और तेज हो गया। उसने कहा जल्दी करो इसकी गर्दन काटो। जब कहा ना गर्दन काटो, मजमे को चीर के अली आगे बढ़े। अली ने कहा इसे कत्ल ना करना, तूने इसे अमान दी। सलामत रहो, थोड़ा थोड़ा मिजाज बनाइए, इसे कत्ल ना करना, तूने इसे अमान दी। वो कहने लगा या अली करूं तो फिर क्या करूं? जिस पानी के लिए अमान दी थी वो इसने जमीन पे फेंक दी। जमीन पानी पी गई और अमान यह है कि जब तक वो पानी मैं पी ना लूं मेरी जान को अमान है। उसने कहा या अली फिर तू ही इस मसले को हल कर। अली करीब गए, अली ने उसके हाथ से प्याला पकड़ा। जागना, मैं बताना चाहता हूं अली का इख्तियार क्या है। अली ने उसके हाथ से प्याला पकड़ा, पकड़ के जमीन पे रखा और जमीन पे रख के कहा ऐ तुराब, तुझे अबू तुराब हुक्म देता
خدا کے لیے چوسا ہوا پانی واپس کر. بس کہنے کی دیر تھی, زمین نے اس پانی کو اچھالنا شروع کیا, کوزے میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہوا, واہ واہ کوزہ لبالب بھر گیا. جاگنا خدا کے لیے, جیسے ہی بھر گیا اب علی نے وہ پانی کا کوزہ اٹھایا, اٹھا کے اس کافر کو سامنے علی نے پانی کا کوزہ کر کے کہا میرا اسلام قبول کرے گا؟ کیا کہنا ہے, واہ 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 تو پتا چلا مٹی پہ علی کا اختیار ہے. واہ واہ. اچھا یہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مر جاتا ہے, جب تک زندہ ہوتا ہے وہ کسی کا بھائی ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, بھتیجا ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا نا. لیکن جب مر جائے تو صرف میت ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ساتھ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. جمل کی جنگ فتح کی علی نے. علی بادشاہ جا رہے تھے, علی کا ایک نوکر تھا, جدھر جدھر علی جاتے وہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا. اچانک علی نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. میرے مولا نے پوچھا کہ آج خوشی کا دن ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ اسے کہا یا علی میرا ایک مرا ہوا بھائی یاد آیا. واہ واہ واہ. بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ اسے کہا یا علی وہ تیرا بڑا چاہنے والا تھا, آج اگر وہ ہوتا وہ آپ کی فتح پہ بڑا خوش ہوتا. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کی فتح پہ بڑا خوش ہوتا. علی نے اس کی آنکھوں پہ یوں بلا تشبیہ انگلیاں پھیری, جیسے ہی پھیری انگلیاں ہٹائیں, اس نے دیکھا اس کا مرا ہوا بھائی علی کے پہلو میں کھڑا ہے. پتہ نہیں یار آپ کہاں بیٹھے, وہ پہلو میں کھڑا ہے. وہ پہلو میں کھڑا ہے. اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی سے پوچھا, اس نے کہا تو مر گیا تھا, تو علی کے ساتھ کیسے؟ اس نے کہا یاد رکھ, جب کوئی انسان مر جاتا ہے ماں سے رشتہ ٹوٹتا ہے, باپ سے ٹوٹ جاتا ہے, مرے ہوئے کو کرتے کیا ہو؟ کہا مٹی میں دفنا دیتے ہیں. کہا پتا چلا ہر شے سے موت رشتہ توڑ دیتی ہے, تراب سے نہیں توڑتی. جاگنا خدا کے لیے آخری بندے تک. بات اس کے لیے ہے جو جشن سننا جانتا ہے. اس نے کہا جب موت تراب سے رشتہ نہیں توڑ سکتی, ابو تراب سے کیسے توڑ سکتی؟ یہ پہلی وجہ. مل کے سارے پہلی وجہ پہنچ گئی جناب آپ تک. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کہ بیٹے کا حق بنتا ہے باپ کو دیکھے تو راستہ دے. دوسرے عالم ربانی نے جو وجہ لکھی مجھے اس سے بھی زیادہ پیاری لگی. انہوں نے بھی یہی لکھا, انہوں نے کہا کہ حق بنتا تھا کعبے کی دیوار کا کہ پھٹ کے علی کو راستہ دے. جو وجہ لکھی سنا رہا ہوں آپ. نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اے میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو, یہاں پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے پہاڑ پر, لفظ ہے جبلن, لام کے نیچے دو زیریں ہیں اور یہ دو زیریں تنوین عظمت ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو. یہی تو وجہ ہے مولوی سے لوگے تو اس طرح ہوگا, مولا سے لوگے تو اور طرح. تو جبلن کیا مطلب؟ اے میرے حبیب اگر ہم قرآن کو عظیم پہاڑ پر اتار دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو میرے حبیب آپ ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا پاتا, اللہ کے خوف سے جھک جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب وجہ لکھ رہا ہے عالم ربانی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر آ جاتا تو عظیم پہاڑ بھی پھٹ جاتا. یہ ہے صامت قرآن کی طاقت. نہیں میں سمجھا کے بات کرتا ہوں, سمجھا کے پڑھنا پڑے جشن تو پھر اور بات ہے. میں سمجھا کے بات کرتا ہوں. دیکھو قرآن ایک ہے وہ جسے تم پڑھتے ہو, اسے صامت قرآن کہتے ہیں.
ایک وہ قرآن ہے جسے یہ قرآن پڑھتا ہے، واہ 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 وہ ہے ناطق قرآن۔ صامت قرآن اگر پہاڑ پر آ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ 14 ناطق قرآن ہے۔ واہ 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 بھئی میں اپنی طرف سے کہوں تو میں مجرم ہوں۔ صفین کی جنگ تھی، دشمنوں نے نیزوں پہ قرآن بلند کر دی، تاریخ ہے۔ علی کے سپاہیوں نے اپنی تلواریں میان میں رکھ لی۔ جو بندہ جاگ رہا ہے نا، اس جملے پہ میں دیکھوں گا کہ علی کا چاہنے والا کون، کہاں، کس رنگ میں علی کو ماننے والا بیٹھا ہے۔ جب علی کے سپاہیوں نے اپنی تلواریں میان میں رکھی، علی دلدل پہ سوار تھے، دلدل علی کے گھوڑے کا نام تھا۔ علی نے اپنے سپاہیوں سے کہا حملہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کیسے کرے، نیزوں پہ قرآن ہے۔ علی کے چہرے پہ جلال آیا۔ مولا نے کہا تمہیں نیزوں پہ خاموش قرآن نظر آ گیا، دلدل کی زین پہ بولتا قرآن نظر نہیں آیا۔ علی حق نعرہ حیدری۔ علی مولا واہ 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 توجہ ہے جناب کی؟ اے میرے حبیب، اگر ہم اس قرآن کو عظیم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس قرآن کا بوجھ نہ اٹھا پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر مسلمانوں خود فیصلہ کرو، خاموش قرآن عظیم پہاڑ پھاڑ سکتا ہے، بولتا ہوا قرآن کعبے کی دیوار نہیں پھاڑ سکتا۔ سلامت رہو۔ تیسری وجہ ایک اور عالم ربانی نے لکھی، جاگنا خدا کے لیے، وہ مجھے اس سے بھی اچھی لگی۔ انہوں نے بھی یہی لکھا کہ حق بنتا تھا کعبے کی دیوار کا پھٹ جانا۔ واہ واہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ تاریخ پڑھ لو، جب علی کی آمد ہوئی ہے اس دور میں کعبے کا متولی ابو طالب تھے۔ واہ 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 جسے سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دوں، کعبے کی چابیاں ابو طالب کے پاس تھی۔ بے شک اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ کے گھر کی چابیاں، واہ 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 حق نعرہ۔ بھئی آپ اس طرح سنو، آپ اس طرح سنو یا اسے بھی ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن مجھے اتنا پتا ہے اس جشن میں عرشی فرشی ایک ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات۔ اللہ کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس تھی۔ جملہ ہے، کہنا چاہتا ہوں اور میں رک نہیں سکتا، جو جملہ آ جاتا ہے پھر میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے نا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اس گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس تھی۔ بھئی مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کے اس چابیاں ناصر کو دے دوں، اب چابیاں ہیں ناصر کے پاس، ناصر کہیں بازار چلا جائے، کوئی بندہ آ کے مجھ سے کہے کہ آپ کے گھر سے مجھے فلاں چیز چاہیے، واہ واہ تو میں تو اسے کہوں گا نا ناصر کا انتظار کر، واہ 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 جس کے پاس چابیاں ہیں جب تک وہ نہ آئے میں تمہیں اپنے گھر سے بھی نہیں دے سکتا۔ یہی تو وجہ تھی جب رسول کا نکاح ختیجہ سے ہونے لگا، کسی نے پوچھا کہ حق مہر کیا ہونا چاہیے، ابو طالب نے کہا ختیجہ سے پوچھ، جو مانگے میں دوں گا، کیونکہ اللہ کے گھر کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں۔ تو بیت اللہ کی چابیاں ابو طالب کے پاس تھی، اور اللہ نے بلایا تھا بنت اسد کو کعبے میں۔ جاگنا خدا کے لیے۔ جیسے ہی بنت اسد نکلی نا اپنے گھر سے، یہ جملے میں نے کتاب میں پڑھی، جیسے ہی بنت اسد بیت اللہ میں جانے کے لیے نکلی، آواز قدرت آئی، اے میری کنیز، اے علی کی ماں، اے ابو طالب کی زوجہ، میں تیرا خدا تجھ سے مخاطب ہوں، تجھے پتا ہے میرا جسم نہیں ہے، جاگو یار خدا کے لیے، تجھے پتا ہے میرا جسم نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے تو جا رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے، اگر میرا جسم ہوتا تیرے استقبال کے لیے تیرے دروازے پہ آیا۔ سلامت رہو۔ تو چونکہ گھر کی چابیاں اسی گھر میں تھی جس گھر سے اس بی بی نے آنا تھا، تو اللہ نے کہا چابیاں چھوڑ کے آ،
واہ 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 کیونکہ اگر چابیاں لے کے آئے اور تالا کھول کے اندر جائے تو ہر دور کا مولوی کہہ دے گا کہ بھئی اتفاق کی بات ہے، بی بی چونکہ چابیاں ان کے گھر کی تھی، بی بی طواف کر رہی تھی، علی کی آمد کا وقت ہو گیا تھا، بی بی نے تالا کھولا، بی بی اندر چلی گئی، اس لیے علی کی آمد کعبے کے اندر ہو گئی۔ اللہ نے کہا چابیاں چھوڑ کے آ، میں دیوار پھاڑوں گا تاکہ زمانے کو پتا چلے تو نہیں آئی، میں نے بلایا۔ سلامت رہو، جیتے رہو۔ اچھا ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ کسی اور عالم ربانی نے نہیں، اس حقیر کی بتائی۔ واہ 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 اب وہ اچھی لگے تو پھر آپ بولیے گا۔ حق بنتا تھا، میں کہہ رہا ہوں، حق بنتا تھا علی کی آمد پہ دیوار کعبہ کا پھٹنا۔ واہ واہ اس کی وجہ یہ جو رات گزری ہے نا کل کی، اس رات کائنات میں بھونچال آ گیا تھا۔ مانا جشن کا مزاج بناؤ تو میں جملہ پڑھوں، اس رات کائنات میں بھونچال تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک رات ایسی گزری تھی جب پوری کائنات میں بھونچال تھا، اور وہ رات وہ تھی جس رات اس کا بھی مولا آیا تھا۔ بولو یار اگر بات سمجھ آئی ہے، یعنی جس رات رسول آئے تھے اس رات بھی کائنات میں بھونچال تھا، جس رات علی آئے اس رات بھی کائنات میں بھونچال تھا۔ اور میں نے کتابوں میں یہ لفظ پڑھے کہ جس رات رسول کی آمد اس کائنات میں ہوئی اتنا بھونچال تھا کائنات میں، ایسی اتھل پتھل تھی پوری کائنات میں۔ جنت نے اللہ سے پوچھا پروردگار تیری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، فکر نہ کر، قد ولد نبی اولیاء کا، جو بندہ نبی کو مانتا ہے جملے پہ چپ کر جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، جو تجھ میں رہیں گے ان کا نبی دنیا میں آ رہا ہے۔ سلامت ہو جائے، جو تجھ میں رہیں گے ان کا نبی دنیا میں آ رہا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے، جس نے یہ لفظ نہ سمجھا میرا جشن پڑھا بیکار چلا جائے گا اس کے لیے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ وہ آ رہا ہے جسے نبی ماننے والے تجھ میں رہیں گے، تو لفظ ہے قد زحقت وزحقت الی یوم القیامہ، اس دن جنت مسکرائی۔ پتہ نہیں یار مزاج ہی نہیں ابھی تک آپ کے بنے، اس وقت جنت مسکرائی، اور قیامت تک جنت مسکراتی رہے گی۔ پتہ چلا جس رات میرے نبی کی آمد ہوئی جنت مسکرا رہی تھی، آج بھی مسکرا رہی ہے، قیامت تک مسکراتی رہے گی۔ اور اسی رسول نے کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ بات سمجھنا خدا کے لیے، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ جس رات رسول آئے اس رات سے قیامت تک جنت مسکرا رہی ہے۔ پھر جس رات علی آیا ہے تو حق تو بنتا ہے نا کہ اللہ کی کائنات میں کوئی شے تو ایسی ہو کہ وہ اس رات سے مسکرائے، قیامت تک مسکراتی رہے۔ یہی وجہ ہے 13 رجب کی رات کو جیسے ہی علی کی آمد کا وقت ہوا کعبے کی دیوار مسکرائی، قیامت تک مسکراتی رہے۔ آباد رہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سارے مل کے یار، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، پاک بی بی دے دشمناں تے لعنت، بے شمار، پاک بی بی دے دشمناں تے لعنت، بے شمار، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ واہ، اچھا ہم علی پڑھنے لگے نا تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ علی کو اللہ بنانے لگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد رکھو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعویٰ کرنا اور بات ہے، چوک میں بیٹھ کے دعویٰ کرنا اور بات ہے۔ میں چوک میں بات کر رہا ہوں، جتنے توحید پرست علی والے ہیں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تمہاری مرضی، تمہارے ہاتھ اٹھیں نہ اٹھیں، بس سیدہ سے اس جملے پہ خیرات مل جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ ہم اتنے توحید پرست ہیں
کہ علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں. واہ 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 واہ. اور خدا کی قسم زمانے کے پاس ایک بھی نہیں, ہمارے پاس 14 ہیں. واہ 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 واہ. آپ جیتے رہے. دوسرا اعتراض ہم پہ یہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ علی کو رسول سے معاذ اللہ پڑھاتے, لو میں شیعہ ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے بتانے لگا ہوں, اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت والی ذات رسول کی, واہ 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 واہ. کیونکہ جسے ہم مولا کہتے ہیں وہ علی ہے, جسے علی مولا کہے وہ نبی ہے. واہ واہ واہ. سلامت رہو, آباد رہو. اچھا, جب دیوار پھٹ گئی علی کی آمد ہو گئی. پچھلے سال میں بتا گیا کہ کعبے کے اندر کیا کیا ہوتا رہا, لیکن جہاں سے چھوڑا آج وہیں سے شروع کرنے لگا. 3 راتیں گزر. اچھا, یہ بھی ایک وجہ ہے, کبھی سوچا علی کعبے میں کیوں آیا؟ علی ابو طالب کا کوئی اکلوتا بیٹا تو نہیں, اس سے پہلے بھی ابو طالب کے 3 بیٹے ہیں, واہ واہ واہ. اور وہ ابو طالب کے گھر میں آئے تھے. یار جاگو خدا کے واسطے, اگر جشن سمجھنا, وہ ابو طالب کے گھر آئے تھے. یہ بیٹا کعبے میں کیوں آیا؟ اس کی ایک وجہ تھی. جب 12 اور 13 کی درمیانی شب تھی نا, ابو طالب نے اس سے بات کی. نہیں دل کرتا بے شک نہ بولنا, نہ دل کرے نہ بولنا. جو 13 رجب کو علی کی آمد پہ چپ ہے نا, وہ اس بات پہ یقین رکھے آج علی کی آمد پہ تو چپ ہے, قبر میں تیرے لیے علی چپ ہوگا. اور خدا کی قسم یا علی, اور اتنے ناز سے یا علی کہنے کی ضرورت نہیں. جتنی دیر تو یا علی کہنے میں لگا دیتا ہے, قیامت کے دن اس کے کروڑواں حصہ علی نے دیر کر دی, تو اجڑ جائے گا. علی تیری مجبوری کا نام ہے, علی کے سوا اسرا ہی کوئی نہیں. ابو طالب نے اس رات اس سے بات کی, کہا پروردگار, اب سمجھنا خدا کے لیے, پروردگار تو جانتا ہے میں زمانے کے سامنے محمد کو اپنا مولا کہتا ہوں. جاگنا, میں محمد کو اپنا مولا کہتا ہوں, اور جس نے آج کی رات آنا ہے وہ محمد کی مراد ہے. وہ محمد کی مراد ہے. پروردگار اگر وہ علی میرے گھر میں آ گیا اور کل میں کسی کے سامنے محمد کو مولا کہوں تو وہ مجھے کہہ سکتا ہے نا, یہ تیرا کیسا مولا ہے جس کی اپنی مراد تیرے گھر سے پوری ہوتی ہے. اللہ نے کہا ابو طالب فکر نہ کر, تیرا مسئلہ بھی دور کرتے ہیں, تیرا ایک احسان بھی اتار دیتے ہیں. پروردگار کون سا احسان ہے, کون سا مسئلہ جو تو حل کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تیرے اس بیٹے کو تیرے گھر میں نہیں میرے گھر میں آنا. جاگو یار خدا کے لیے. کوئی ایک جملہ جو میں نے جشن سے ہٹ کے پڑھا ہوں, میں جشن ہی پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی جشن ہی سن رہے ہیں, لیکن کوشش کرو کہ سنو نہیں جشن مناؤ. تیرا ایک احسان بھی اتارنا ہے. تیرا یہ بیٹا میرے گھر میں آئے تاکہ زمانے کو تو بتا سکے کہ محمد کی مراد تیرے گھر سے نہیں اللہ کے گھر سے پوری ہوئی. اور تیرا احسان تھا مجھ پہ جو میں اتارنا چاہتا ہوں. مالک وہ کیا؟ اللہ نے کہا جب میں نے اپنے حبیب کو بھیجنا تھا پوری کائنات میں میرا گھر بھی ایسا تھا جس میں بت تھے, ایک تیرا ہی گھر تھا جہاں کوئی بت نہیں تھا. تو میں نے محمد کو وہاں اتارا, آج وہ بدلہ اتاروں گا. اپنی محبت کو تیرے گھر میں اتارا, تیرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. علی آ گئے کعبے کے اندر. اب جاگنا, 3 دن گزر گئے. علی اور علی کی ماں
उस घर को अल्लाह का घर बनाते रहे। हाय हाय वाह वाह जब 3 दिन गुजर गए, 16 रजब को रसूल उसी बैतुल्ला में आए। अब जागना, जैसे ही आए पता चला अली ने 3 दिन से ना आंखें खोली, हाय हाय वाह वाह ना अली बोले। वाह 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 माँ को सलाम किया, भाई को देखा, अम्मा कैसा है? कहा बेटा मोहम्मद क्या बताऊं, जब से आया है ना आंखें खोलता है ना बोलता है। वाह वाह कहा अम्मा मेरे इंतजार में है। वाह 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 हाय हाय अब जागना, रसूल ने बिला तशबीह यूं अपने हाथों पे अली को उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है। वाह वाह मैंने पहले कहा मैंने जोर नहीं लगाना, मैंने हाथ पर क्या नहीं करना, जिसे समझ आए बात उसी के लिए है। लम्स शनासे रिसालत ने आंखें खोली। वाह 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 जिसका अपना चेहरा देखना इबादत है, हाय हाय उसने पहली दफा आंखें खोल के रसूल का चेहरा देखा। हाय वाह 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 लफ्ज कह दूं, सारे बेदार हो, मुद्दत के पिछड़े हुए इस शिद्दत से मिले, बड़े ने छोटे के मुंह में जुबान रख दी। आप जियो सलामत रहो। बस थोड़ी देर अली ने लुआब रसूल चूसा, चूसने की देर थी, पैगंबर ने अली से कहा इकरा या अली, हाय हाय वाह 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 अली पढ़। अली ने ये नहीं कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, वाह 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 माँ अना भी कारी है, मुझे पढ़ना नहीं आता। अली ने कहा या रसूलल्लाह क्या पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, जबूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, हाय हाय वाह 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 हाय हाय कुरान पढ़ूं। कहा इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? कहा कुरान। कहा जो कुरान है उसी में से कुछ सुना दे। वाह 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 भाई जिस पे उतरना है अभी उतरने में 10 साल पड़े हैं। वाह 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 और अब आपको पता चला कि जो आयत मैंने उन्वान में पढ़ी है वो क्यों पढ़ी है। जब कहा ना कि कुछ सुना, जागना, मुझे रब्बे अकबर की कसम मिंबर पे हूं, गलत पढ़ूं अब्बास यही गलत कर दे, और अगर तू ना बोले फिर तू जाने अब्बास जाने। जब कहा ना कुछ पढ़, तो अली ने जब पहली आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलहल मोमिनून, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है, इसमें कोई शक नहीं, जो मोमिन है वो फला पा गए। जागो जागो जागो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, कद अफलहल मोमिनून, इसमें कोई शक नहीं, मोमिन फलाह पा गए। ये आयत है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह मोमिनून है। माशाल्लाह। अब मोमिन समझाना पड़ेगा, मोमिन किसे कहते हैं, हाय हाय समझाऊं आपको? माशाल्लाह। चलो चलो एक जुमले में बता दूं। खंदक की जब जंग हुई ना, तो सामने कुल्ले कुफर था, वाह वाह और मुकाबले में जब अली गए तो रसूल ने कहा कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। तो अली ईमान है, अली वाला मोमिन है। और अली ने आयत क्या पढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, मोमिन फला पा गए। रब्बे अकबर की कसम, जिस लफ्ज के लिए मैंने कसम खाई है वो मैं जुमला देने लगा हूं। अब जो जो अब्बास का नौकर है, इस घराने का नौकर है, वो मुझे बोल के बताए कि उसने कितना सुना है, कितना माना है। जैसे ही अली ने कहा ना कि मोमिन फला पा गए, मुझे रब्बे अकबर की कसम बिला तशबीह रसूल ने अली के लब चूम के कहा, ऐ अली मोमिन ऐसे ही फला नहीं पा गए, तेरी विलायत की वजह से पा गए। अब आप रहो जी। अभी मैंने जश्न शुरू किया, अब जनाब मैंने जश्न शुरू किया, थके तो नहीं जनाब आप? अब ये जहन में रहे कि रसूल के हाथों पे अली है। अच्छा, ये जो काबा है ना, काबा शायद मैं पिछले साल बता गया
لیکن چونکہ بات سمجھانی ہے، اگر بتائی ہے تو پھر سن لو. یہ کعبہ جس کی طرف تم سجدے کرتے ہو، یہ شبیہ ہے. کس کی؟ چوتھے آسمان پہ ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. واہ 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 اس کی زمین پہ شبیہ کو کعبہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. مولوی شبیہ کی طرف سجدہ کر کے کہتا ہے شبیہ بنانا حرام. پتہ نہیں کون سمجھا ہے، کون تھا جس کے لیے میں نے جملہ کہہ دیا. چلو میں جملہ آسان کروں تاکہ بات سب کو سمجھ آئے. عرش ہے اصل، عرش کے بالکل نیچے 7ویں آسمان پہ اللہ نے عرش کی ایک شبیہ بنائی ہے جسے ذرہ کہتے ہیں. اس کا طواف جبروتی کرتے ہیں. یہ جو ذرہ ہے نا، اسی ذرہ سے نکلا ہے لفظ زری ہے امام حسین. پتہ نہیں کون سمجھا ہے. عرش کے بالکل نیچے 7ویں آسمان پہ گھر ہے جسے ذرہ کہتے ہیں. اس ذرہ کے بالکل نیچے، اچھا یہ جو ذرہ ہے نا یہ شبیہ ہے عرش کی. ذرہ کے بالکل نیچے چوتھے آسمان پہ ایک گھر ہے. اس گھر کا نام ہے بیت المعمور. وہ شبیہ ہے ذرہ کی. اس کا طواف ملکوتی کرتے ہیں. اور اس کے بالکل نیچے زمین پہ بیت المعمور کی شبیہ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں. تو پتہ چلا کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی، بیت المعمور شبیہ ہے ذرہ کی، ذرہ شبیہ ہے عرش. تو پھر ماننا پڑے گا کعبے سے بیت المعمور افضل ہے، بیت المعمور سے ذرہ افضل ہے، ذرہ سے عرش افضل ہے. اب ایک بندہ چپ کر گیا تو میں سمجھوں گا وہ بندہ جشن میں آیا ہی نہیں تھا. جشن میں آیا ہی وہ ہے جو اس جملے پہ مجھے قیمت دے گا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو محمد نالین سمیت عرش پہ چلا جاتا ہے وہ کعبے کے سامنے نالین اتار کیوں دیتا ہے؟ سلامت یار پیچھے آلے تسی نال نہیں، سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند. چلو میں سوال چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بیٹھک میں میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے استاد بیٹھے، ان کے ساتھ ان کے استاد بیٹھے. اب اس سے آسان مثال میں نہیں لا سکتا. میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے استاد ہیں، وہ مجھ سے افضل ہے. ان کے ساتھ ان کے استاد ہیں، وہ ان سے افضل ہے. ایک بندہ آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہے تو میرا حق بنتا ہے میں اسے اشارے سے بتاؤں مجھ سے نہ پوچھ، میرے استاد سے پوچھ، یہ مجھ سے افضل ہے. وہ میرے استاد سے پوچھنے لگے گا تو میرے استاد کا حق بنتا ہے وہ اپنے استاد کی طرف اشارہ کریں اور اشارہ کر کے بتائیں مجھ سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ، یہ میرا بھی استاد ہے. میرا سوال ہے مسلمانوں، جب تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہو کعبے کا حق نہیں بنتا تمہیں بتائیں مجھ سے افضل بیت المعمور ہے؟ یار بات ضائع کر دی خدا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. میری بات سمجھنا یار، بات ضائع نہ کرنا خدا کے لیے. مجھ سے سوال ہو تو میں کہوں گا مجھ سے نہ پوچھو، میرے استاد سے پوچھو کیونکہ وہ مجھ سے افضل ہے. میرے استاد سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا مجھ سے نہ پوچھ، میرے استاد سے پوچھ، وہ مجھ سے افضل ہے. جب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے تو کعبے کا حق بنتا ہے نا اسے بتائے مجھ سے بیت المعمور افضل ہے. بیت المعمور کو چاہیے بتائے مجھ سے ذرہ افضل ہے. ذرہ کو چاہیے کہ بتائے مجھ سے عرش افضل ہے. لیکن کائنات میں نماز چاہے حجت پڑھے یا گنہگار، مہدی پڑھے یا مجھ جیسا گنہگار، رخ کعبے کی طرف کرنا پڑے گا کیونکہ بے شک کعبہ عرش کی شبیہوں کی شبیہ ہے. لیکن ایک فضیلت، کعبے کے پاس
अब अल्लाह जाने कौन यहाँ रहता है, कौन अर्श से आगे चला जाता है। एक फजीलत ऐसी है जो काबे के पास है, अर्श के पास भी नहीं है। पूछो मुझसे वो क्या? काबे के पास वो फजीलत है कि सिर्फ काबा ही पूरी कायनात में वो जगह है जिसकी छत के नीचे पहली दफा मोहम्मद और अली इस तरह मिले थे कि दरमियान में पर्दा नहीं था। क्या कहना अल्लाह साहब, वाह वाह। अली मौला, अली मौला, अली मौला, फलक मौला, अली मौला, अली मौला, अली हक नारा, हाँ जी, कोई मिजाज है? आगे पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबका इरादा है। अली कुछ पढ़। अली ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ उलमा ने लिखा कि सूरह मोमिनून की 18 आयतें अली ने पढ़ी। वाह वाह। यार सोचना तो चाहिए, जिसका बेटा आते ही सूरह मोमिनून पढ़ी। वाह वाह वाह। अच्छा चलो मैं और जाविये से बात करता हूँ। पैगंबर का फरमान है, ये मैं हदीस दिखा भी सकता हूँ, कि अगर किसी खातून के यहाँ किसी बच्चे की आमद होने वाली हो तो उसे चाहिए सबसे ज्यादा अपने शोहर को देखे। पूरी तवज्जो चाहिए आखिरी बंदे तक। इसी जुमले पे जश्न तमाम होने वाला है। उसे चाहिए सबसे ज्यादा अपने शोहर को देखे। या रसूलुल्लाह वो कहा इसलिए क्योंकि औरत जिसे ज्यादा देखेगी आने वाला बच्चा उस जैसा होगा। और हक बनता है कि औरत सबसे ज्यादा अपने शोहर को देखे ताकि उसका आने वाला बच्चा अपने बाप जैसा हो। मुसलमानों, मुझे समझ नहीं आती, बिन्ते असद देखती इमरान को रही, बेटा रहमान। चलो अब आप जाग गए हो तो एक बात और सुन लो, वरना आप मेरा इरादा था यहाँ पे जश्न हो गया था। इस अली का इख्तियार सुनाऊं आपको एक, बड़ा छोटा सा, और पता भी चलना चाहिए अली वाले होने का फायदा क्या होता है। मुझे रब्बे अकबर की कसम, मैंने किताबों में पढ़ा है, जब मोमिन मरता है और कब्र में जाता है, नकीरैन आ जाते हैं सवाल करने के लिए। उनके पहुंचने से पहले अली कब्र में आ जाता है। वो पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? उसके बोलने से पहले अली बोल पड़ते हैं, शर्म कर, अभी मर के आया है, मौत की तकलीफ से गुजर के आया है, थोड़ा सब्र कर, अभी बता देगा अल्लाह मेरा रब है। यानी जवाब खुद अली ने दे दिया। वो दूसरा सवाल करते, किस रसूल को मानता है? अली फिर कहते हैं, इंतजार कर, औलाद से जुदा होके आया है, अभी बता देगा मोहम्मद मेरा रसूल है। वो पूछेगा किस किताब को मानता है? अली कहेगा अभी बता देगा कुरान को मानता हूँ। वो सवाल करते रहते हैं, अली जवाब देते रहते हैं। जैसे ही विलायत का सवाल आता है अली चले जाते हैं। मुझे रब्बे अकबर की कसम, मेरे छठे इमाम की बारगाह में एक बंदा खड़ा हो गया, उसे कहा मौला हर सवाल का जवाब अली दे देते हैं, लेकिन जैसे ही फरिश्ते विलायत का सवाल करते हैं अली चले क्यों जाते हैं? मौला ने कहा अली यही तो देखना चाहते हैं कि माँ के शिकम से लेके कब्र की आगोश तक जिसकी मैं मदद करता रहा वो मुझे जानता भी है। सलामत रहो बाबा। हर किसी की काबा में विलादत नहीं होती, हर किसी की काबा में विलादत नहीं होती, नबियों को भी हासिल जैसा आदत नहीं होती। देखे ना कोई प्यार से दुश्मन को अली के, इस जुर्म में मुजरम की जमानत नहीं होती। अली हक की नारा है, हाय अली। जियो मेरा भाई जियो, लेकिन एक तरमीम अपने शेर में कर लेना। ये जिस अली की जमाना विलादत मना रहा है ना, हम ज़हूर मना रहे हैं, क्योंकि जब विलादत का निजाम भी नहीं था अली तब भी था। तो बात समझ आई है किसी? यानी अभी हवा भी वजूद में नहीं आई थी,
علی تھے. اور علی پتہ ہے کب سے تھے؟ کسی نے پوچھا یا علی آپ کب سے تھے؟ علی نے کہا کب تب نہ تھا میں تھا. اور اسی علی کو برداشت کرنا. واقعہ سب کو پتا ہے. خضر کے سامنے موسیٰ خضر کو برداشت نہ کر سکا. پتا ہے نا آپ کو جو کام خضر کرتے گئے موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا. موسیٰ جھگڑتے رہے خضر سے. یعنی ان کا جھگڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ کی سمجھ میں خضر نہیں آیا. اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے سوچنا ضرور. موسیٰ کی سمجھ میں خضر نہیں آیا, ہماری سمجھ میں علی کیسے آ سکتا؟ تو ہم نے سمجھنا نہیں ہے علی کو, ہم نے صرف ماننا ہے. علی ہے کیا؟ یا جلی جانتا ہے یا نبی جانتا. میثم کا نام تو سنا ہوگا نا سب. جب زبان بھی کھچ گئی تھی تب بھی علی کے فضائل پڑھ رہا تھا. بغیر زبان کے دار پہ علی کے فضائل پڑھ رہا تھا. یہی میثم کہتا ہے. رات کا وقت تھا, علی بادشاہ اپنے گھر سے نکلے, تنہا نکلے. میں چپ کر کے علی کے پیچھے پیچھے چل پڑا, کیونکہ مجھے پتا تھا علی کا زمانہ دشمن ہے. تب بھی دشمن تھا, آج بھی دشمن ہے. تب علی دیکھنے میں برداشت نہیں ہوتا تھا, آج علی سننے میں برداشت نہیں ہوتا. توجہ ہے نا سب. وہ کہتے میں پیچھے پیچھے چل پڑا کہ خدا نہ خواستہ علی نے جا کے کہیں عبادت شروع کر دے, میں علی کے پیچھے رہوں. اگر کوئی علی پہ حملہ کرے تو میں اس کا دفاع کروں. علی بادشاہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کہا میثم میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ پتا چلا کہ یہ جو آگے جا رہا تھا یہ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے. یہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کے محتاج نہیں ہے. میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا مولا زمانہ دشمن ہے, جاسوسی کے لیے نہیں, آپ کی محبت میں آ رہا ہے. کہا چل آ جا. علی لے کے دور چلے گئے. ایک مقام پہ علی نے میثم کو روکا. روک کے علی نے زمین پہ دائرہ لگایا. دائرہ لگا کے کہا میثم اس جگہ سے باہر نہ نکلنا. وہ اس دائرے کے اندر میثم کھڑا ہو گیا. علی خود آگے چلے گئے. ٹیلے کے پیچھے علی نظر آنا بند ہو گئے. میثم کہتا ہے کافی دیر گزر گئی, علی واپس نہ آئے. میں پریشان ہوتا 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 چلا گیا. اچانک میرے دل میں آیا کسی نے علی کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچا دی ہو. کہا میں نے اس دائرے کو توڑا, میں علی کے پیچھے چلا گیا. جب میں آگے گیا میں نے دیکھا کہ زمین میں گڑھا کھدا ہوا ہے, علی کمر تک گڑھے کے اندر ہے. میں نے دیکھا علی گڑھے کے اندر ہے. علی نے مجھے دیکھا, علی واپس آ گئے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا یا علی تیرے جان کے خوف سے میں نے اس دائرے کو توڑا ہے, لیکن یا علی یہ زمین کھود کے کیا کر رہا تھا؟ علی نے کہا میثم میں زمین کو اپنے فضائل سنا رہا تھا. جاگنا آخری وقت تک جاگنا سارے. میں زمین کو اپنے فضائل سنا رہا تھا. میثم نے کہا مولا کیا مجبوری ہے کہ تو زمین کو اپنے فضائل سنائے؟ جو علی کا کھاتا ہے وہ ضرور بولے, جو علی کا نہیں کھاتا اس کا چپ رہنا مجھ پہ احسان ہے. مولا کیا مجبوری ہے کہ تو زمین کو اپنے فضائل سنائے؟ علی نے مسکرا کے کہا میثم اگر میں زمین کو اپنے فضائل نہ سناؤں زمین اناج اگانا چھوڑ. بولا یہ جو فضائل جی آپ سارے بولا یہ جو فضائل آپ زمین کو سنا رہے تھے مجھے سناتے. یہ کہنے والا میثم ہے. بولا یہ جو آپ زمین کو سنا رہے ہیں مجھے سناتے. علی نے کہا میثم تو میرے فضائل برداشت نہیں کر سکتا. کہا مولا وہ کیوں؟ فرمایا اگر میں تجھے اپنی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا چوتھا حصہ سنا دوں تو دیوانہ ہو جائے. یہی میثم کہتا ہے. علی بادشاہ کی سواری جا رہی تھی. یہاں پہ جشن تمام ہوگا اور جو بندہ جشن پہ آیا ہے میں دعوت دوں گا توجہ کی اس کو.
मीसम कहता है अली बादशाह की सवारी चल रही थी, रात दिन में बदल रहा था। वाह 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 अचानक सामने से सुबह का सूरज तुलू हुआ। वाह वाह। ये सुबह ठंडा ठंडा सूरज सबने देखा होगा, नारंगी रंग का, सुर्ख रंग का, एक गोला सा होता है, चमक नहीं होती उसमें, तपश नहीं होती उसमें, वो सामने था। मीसम कहता है अली दुलदुल पे थे, वाह वाह वाह। कुछ सवारियों पे थे, कुछ पैदल थे। अचानक सूरज से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वाह 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 वाह। ऐसी आवाज आई जो सवारियों पे थे जमीन पे गिर गए, जो चल रहे थे वो जमीन पकड़ के बैठ गए। पूछा क्या मीसम वो जो आवाज आई वो क्या थी? कहा सूरज अली से कह रहा था अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जागो खुदा के लिए। बोलो बोलो सकीना क्या बात। ऐ मोमिनों के अमीर, मेरा सलाम। वाह वाह। अली ने कहा वालेकुम सलाम या खल्कल्लाह। वाह वाह। ऐ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, तुझे भी मेरा सलाम। क्या कहना। अगला सवाल जो अली ने किया, मीसम के तो होश उड़ गए, अल्लाह जाने आप कहां रहते हैं। अली ने पूछा कैफा असबहता या खल्कल्लाह, ऐ अल्लाह की मखलूक बता तेरी सुबह आज कैसी हुई है। रब्बे अकबर की कसम, जो अब तक मैंने पढ़ा सारा भूल जाओ, जो आगे पढ़ूं भूल जाना, इस जुमले को समझ लेना जश्न हो जाएगा। ऐ अल्लाह की मखलूक बता तेरी आज की सुबह कैसी हुई है। भाई सुबह बताने की जरूरत तो नहीं, सुबह रात के बाद होती है, अंधेरे के बाद होती है, यानी जब सूरज डूबता है तो रात हो जाती है, दूसरी तरफ से दोबारा निकलता है तो सुबह हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है, हमारी सुबह तो सूरज को देख के होती है, सूरज की सुबह किसे देख के होती है? जियो जी जियो जब साहब आप जी। कैफा अस्बहता या खल्कल्लाह, अल्लाह की मखलूक बता तेरी सुबह कैसी हुई। जो जवाब सूरज ने दिया सुनोगे? सुनना नहीं, खुश भी होना है। उसने कहा मौला जैसी सुबह मेरी होती है मखलूक में किसी की होती नहीं। पूछा वो क्यों? कहा मौला हर किसी की सुबह मुझे देख के होती है, मेरी सुबह तुझे देख के अब अगला जो जुमला सूरज ने अली से कहा, ऐ अल्लाह के वली, अल्लाह की बारगाह में मेरी दो सिफारिशें करना। अली ने पूछा कौन कौन सी? जो सूरज ने सिफारिशें की, इरादा है तो मैं सुनाता हूं वरना यहीं पे जश्न हो गया। सबका इरादा है, सबका इरादा है, फिर तवज्जो करना। पहली सिफारिश, उसने कहा ऐ अली अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे, ये जहन में रहे कि सूरज आग का गोला है। उसे कहा या अली अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे क़यामत के दिन मुझे जहन्नुम में ना जलाए। अल्लाह जाने जहन्नुम क्या है कि जिसमें सूरज भी जाने से डरता है। कहा कबूल हो गई। अब सूरज की अकीदत समझना जश्न हो जाएगा। उसने कहा या अली मेरी दूसरी सिफारिश अल्लाह से ये कर दे जहन्नुम को बुझा दे, क़यामत वाले दिन जो जो या अली तेरा दुश्मन है उसे मेरे हवाले कर दे, मैं अपनी जहन्नुम में उसे जला के राख ना कर दूं, मुझे सूरज ना आबाद रहो। मौला आपको ऐसे करोड़ों जश्न मनाने नसीब फरमाए। पाक परवरदिगार इस जश्न को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बारह आज के दिन हम सब भिखारी बनके अबू तालिब की दहलीज पे बैठे हैं। अबू तालिब सैयद बत्ता आज किसी को भी खाली दामन ना भेजे। पाक परवरदिगार हम सबको मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद अता फरमा। पाक परवरदिगार अबू तालिब का आखिरी बेटा जो पर्दे में है, मालिक उसके ज़हूर में ताजील फरमा।
मालिक हमें इमाम ज़माना के अवान व अंसार में शुमार फरमा। पाक परवरदिगार आज के जश्न के सदके जो बे औलाद है या जो औलाद नरीना का मुतमन्नी है, मालिक उसे औलाद नरीना अता फरमा। मालिक जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा। मालिक जो परेशान हाल हैं उन्हें परेशानियों से निजात अता फरमा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या